بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ قرآن کریم کی یہ سورۃ العلق ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 96 ہے، 96، اور اس سورت کا نام اس کی دوسری آیت کا آخری لفظ اس سے ماخوذ ہے، خلق الانسان من علق۔ یہ آخری لفظ جو علق ہے اس کا نام ہے سورۃ العلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں نبوت اور قرآن کریم کی یہ پہلی آیات نازل فرمائی تھی، جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے اور بڑی معروف بات ہے۔ یہ زمانہ کون سا ہے، اس صورت کے نزول کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے 600 برس ہو چکے تھے، صرف 29 برس کم تھے، 29 برس کم 600 سال زمین اور آسمان کا تعلق منقطع ہوئے گزر چکا تھا۔ زمین اور آسمان کا تعلق بحال کب تک تھا، کیسے تھا، زمین کہاں آسمان کہاں، ان دونوں کا تعلق جس وجہ سے قائم تھا وہ وحی تھی، اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین کا آنا اور اللہ کے احکام و پیغامات لانا اور اپنے انبیاء کو پہنچانا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آیا اور ایک ایک وقت میں 2 2 4 4 6 6 10 10 اللہ بہتر جانتا ہے کہ یک وقت دنیا میں کتنے کتنے انبیاء رہے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور وہ لوگوں کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تو ان کے اٹھائے جانے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور یہ سلسلہ تقریباً 600 سال منقطع رہا۔ ان 600 سالوں کے دوران عربوں کی حالت کیا ہو گئی، اور صرف عربوں کی نہیں، اس دنیا کی حالت کیا ہو گئی، وہ اگر آپ سیرت کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے میں عربوں کا حال کیا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے زمانے میں عربوں کا حال کیا تھا، یہ پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ
انسان انسان ہوتے ہوئے انسانیت سے بہت دور چلا گیا تھا. انسان اخلاقی گراوٹ کی انتہائی گہری کھڈوں میں جا گرا تھا. قتل و غارت، خون ریزی، چوری چکاری، ڈاکے، لوٹ مار اور ہر وہ عیب، ہر وہ گناہ، ہر وہ برائی جسے برائی کہا جا سکتا ہے اس زمانے میں وہ موجود تھی. لکڑی، پتھر، جانور، ہر چیز کی پوجا ہوتی تھی. اگر پوجا اور پرستش کسی بھی چیز کی ہو سکتی تھی تو وہ اس زمانے میں مروج تھی. ایک اللہ کی ذات جو پوجا کے لائق تھی، ایک وہ ذات جو عبادت کے لائق تھی، اس ذات کی عبادت کو چھوڑ کر سب چیزوں کی پوجا ہوتی تھی. اور اگر بعض ایسے واقعات آپ دیکھیں تو صحابہ کرام نے خود بیان فرمایا کہ ان کا اللہ کو چھوڑ کر مختلف چیزوں کی پوجا کرنے کا انداز کیا تھا تو تعجب آتا ہے. صحابی مسلمان ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پتھر اٹھا لیتے، خوبصورت سا پتھر اٹھا لیتے اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، اور سفر میں جاتے ہوئے جہاں کہیں اس سے زیادہ خوبصورت پتھر ملتا پہلے کو پھینک دیتے، اس نئے کو اٹھا کر اس کی پوجا کرنے لگتے. یہ معیار تھا انسان کا. اور ایک صحابی تو کہتے ہیں کہ میں نے ستوؤں کا بت بنایا ہوتا تھا. سفر کے لیے نکلتے، ستو جو کے جو آٹے سے بنتے ہیں، ستوؤں کے بت بنا کر میں اپنے پاس رکھ لیتا. وہ اٹھانے میں ہلکے اور کھانے میں میٹھے. ستو تو میٹھی چیز ہے نا. ستو آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ ہمارے پاک و ہند میں تقریباً ہر علاقے میں ستو استعمال کیا جاتا ہے اور عربوں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا. ستو پانی، میٹھا اور جو کا آٹا گھول کر ایک شکل تیار کرتے، اس کو سکھا لیتے. اب اس کو جہاں سفر کے لیے روانہ ہوئے تو ہلکی پھلکی چیز ہے، وہ کوئی بھاری چیز تو ہے نہیں کہ پتھر ہے بڑا اٹھانا پڑے گا. اتنا بڑا اگر کوئی اسٹیچو تیار کیا وہ ستو کا تو 1-1.5 کلو نکلے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اپنے ساتھ سفر میں رکھتے، جہاں چاہتے اپنے سامنے رکھتے اور اس کے سامنے ماتھا ٹیک لیتے. چلتے ہوئے کہیں کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، کبھی اس کا بازو توڑ لیتے، وہ کھا لیتے، وہ تو چونکہ ستو ہے. کبھی ٹانگ توڑ لیتے. اسی طرح سفر میں اس کو کھاتے بھی رہتے اور پوجتے بھی رہتے. انسان اتنی گہرائی میں گر چکا تھا کیونکہ آسمان و زمین کا تعلق بظاہر ہدایت کا تعلق منقطع ہو چکا تھا اور اس کو 600 سال گزر چکے تھے. جب اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی یہ پتلی حالت دیکھی تو سن 571 عیسوی میں اپریل کا مہینہ اور 20 تاریخ بروز پیر، یوم الاثنین، پیر کا دن، منڈے، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوتے ہی آتے ہی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. بعض لوگوں نے یہ بات اڑائی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے دن اپنی نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ اب انہوں نے جس طرح جوڑ توڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتے ہی نبی اور اس سے پہلے بھی نبی، یہ بات اپنی جگہ الگ ہے، صحیح ہے اور درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے اللہ کے علم میں نبی تھے. وَآدَمُ مُنْجَدَلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس وقت نبی بنا دیا تھا، میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے
پروسیس سے گزر رہے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا اور اس بات کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا. آپ کے گھر والوں کو, آپ کے خاندان والوں کو, آپ کے عزیز و اقارب اور قبیلہ کو کسی کو یہ علم نہیں کہ یہ نبی ہونے والے ہیں. رہا معاملہ یہ کہ اللہ کے علم میں نبی, تو یہ تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ آج ہم یہاں اسلامک سینٹر میں بیٹھیں گے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی یا نہیں؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی اور ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نبی ہیں, آپ نبی ہوں گے, اللہ کے علم میں یہ بات تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات, سورۃ العلق کی یہ آیات اترنے تک پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. آپ اس دنیا میں تشریف لائے, پہلے 40 برس آپ بالکل عام انسان کی طرح زندگی گزارتے رہے. پیدا ہوئے, ماں کا دودھ پیا, ایک دائی حضرت سویبہ کا دودھ پیا, اور سویبہ کون ہے؟ ابو لہب کی کنیز. سویبہ کا دودھ پیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا, کافی عرصے زیادہ تر دودھ جو ہے وہ ان کا پیا, اور قبیلہ بنی سعد میں جا کر پرورش پاتے رہے. آپ کا لڑکپن اور بچپن وہاں گزرا. 6-7 سال کی برس تک عمر تک آپ وہاں رہے. اس دوران کوئی ایسی بات بظاہر نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے میں نبی ہوں, یا لوگ یا آپ کے گھر والے کہیں کہ میں نبی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب صرف کسی دوسرے نبی کا کوئی ایک خاص معجزہ جو اللہ رب العزت اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نبی کو دیتا ہے, وہ کہیں کہ وہ ہمارے نبی کا کیوں نہیں تھا. اگر ایسی بات ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے باپ نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, عیسیٰ ابن مریم, اور ان کے باپ نہیں تھے. ہم کہیں کہ بھئی ہمارے نبی کے باپ کیوں؟ یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا. اللہ رب العزت نے ان کو ایک مخصوص انداز سے دنیا میں اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا فرمایا کہ میں چاہوں تو بغیر باپ کے پیدا کروں, میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کروں. حضرت آدم علیہ السلام, نہ ماں نہ باپ نہ مرد نہ عورت, دنیا میں کوئی نہیں, پہلے انسان. اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق فرمائی, ایک الگ رنگ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی, ایک الگ رنگ ہے. حوا کی تخلیق فرمائی, ایک مختلف رنگ ہے. لیکن اس دنیا میں انسان کی آمد کا اصل طریقہ کار یا ذریعہ کیا ہے, نظام کیا ہے؟ مرد اور عورت, دو میاں بیوی کے جوڑ سے, مرد اور عورت کے جوڑ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو لاتا ہے. تو یہ کسی نبی کا کوئی معجزہ یا کسی نبی کے سلسلہ میں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کا کوئی مظہر دکھایا ہے تو اس کو ضرور ہی ہم اپنے نبی کے سلسلہ میں فٹ کریں اور کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی. وہ جن کو یہ اپنے یہاں خبت ہے کہ ہم نے سب چیزیں اکٹھی کرنی ہیں, یہ ٹھیک ہے. آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری, کہ اے میرے نبی جو پہلے عیسیٰ میں, موسیٰ میں, پہلے انبیاء میں جتنے اوصاف تھے وہ آپ میں سارے موجود ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلہ جو 1,24,000 یا کم و بیش ہے, ان سب سے اشرف, ان سب سے اعلیٰ اور ان سب کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن ان جزئیات میں ہم لازم ان کو دوسروں کے برابر کریں, ایسی کوئی بات نہیں. ایک نارمل انسان, ایک نارمل بچے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اپنی والدہ حضرت آمنہ کے یہاں پیدا ہوئے, اور آپ کی ولادت حتیٰ کہ حضرت آمنہ کے ایام حمل کی تفصیلات کتب کے اندر موجود ہیں. حمل کی تفصیلات موجود ہیں, ولادت کی تفصیلات موجود ہیں. آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا محترم عبد المطلب کو معلوم ہے کہ یہ بچہ وہ ہے جس کا باپ دنیا میں نہیں ہے.
ان کو یہ معلوم تھا کہ میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو چکا ہے، فوت شدہ بیٹے کی نشانی اللہ نے یہ بچہ مجھے دیا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، یعنی بالکل جیسے ایک عام دنیا میں انسان آتا ہے اس کے گھر والے خوشی مناتے ہیں، اسی طرح فطری خوشی عبد المطلب نے منائی، بچے کو اٹھایا خانہ کعبہ لے گیا۔ مکہ والوں کے لیے یہ بھی تو ایک بہت بڑی عظمت ہے، ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی بات ہو، خانہ کعبہ اللہ کا گھر اپنے پاس موجود ہے، بچے کو اٹھایا وہاں لے گیا، نام رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام آپ کے دادا نے رکھا۔ اور قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام جو صفاتی نہیں بلکہ ذاتی نام آئے ہیں، ان میں سے ایک نام محمد ہے، دوسرا ہے احمد۔ والدہ نے نام احمد رکھا اور دادا نے نام محمد رکھا۔ اللہ رب العزت نے وہ دونوں نام قرآن کریم میں ذکر کر دیے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کریم کی ایک جگہ یہ غالباً سورۃ الفتح، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا کہ انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس دنیا میں ہوتے ہوئے اپنے لوگوں کو یہ خبر دے دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، یاتی آئے گا من بعدی، میرے بعد اسمہ احمد، اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دونوں نام قرآن کریم میں ذکر فرما دیے۔ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح دنیا میں تشریف لائے، اور وہی مراحل جو حمل کے مراحل ہیں اور وضع کے یا ڈلیوری کے مراحل ہیں، اس کے بعد دودھ پینے کے مراحل ہیں، لڑکپن کے بچپن کے مراحل ہیں، ان سارے مراحل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے رہے۔ اب یہ کہیں کہ جس طرح کوئی عام انسان ان مراحل سے گزر کر جاتا ہے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے، تو یہ بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے اللہ نے اس پوری کائنات کا امام بنانا تھا، آپ کی پرورش بھی اللہ رب العزت نے ایک مخصوص انداز سے کی، اپنی نگاہوں کے سامنے کی، اپنی خاص نگرانی میں کی، اور آپ کی زندگی کے پہلے 40 سال بھی اتنے پاکیزہ، گناہوں سے اس طرح پاک کہ لڑکپن میں اور جوانی میں عموماً جو جوان لوگ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک خاص امتیاز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نبی ہوں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں، گھر والوں کو معلوم نہیں، خاندان والوں کو معلوم نہیں۔ اس بات کا پہلے دن انکشاف ہوتا ہے اسی سورۃ العلق کی انہی 5 آیتوں کے نزول کے ساتھ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کافی دیر سے آئی، اور جب نکاح میں آئیں اس وقت عمر 6 سال ہے، اور جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت، ان 2 چیزوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دماغ میں، اپنی عقل میں اس انداز سے محفوظ کیا ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بتاتے ہیں، کہتے ہیں، ان کی روایات اور آثار ملتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے، ہمیں ان کے پاس سے علم مل جاتا۔ کوئی مسئلہ پیش آیا، ان کے پاس گئے، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اللہ نے اتنا حفظ و اتقان، اتنا ذہن، اتنی ذہانت دی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند امام احمد، ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے، ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل رہی ہے اس زمانے میں آ کے آپ پیدا ہوئی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی ہوئی تھیں، ان کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ظاہر ہے کہ سند کے اعتبار سے قرآن کریم کے بعد دنیا کی جو صحیح ترین کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ جوان ہوئے، جوانی کے عالم میں بڑھے، تو آپ آہستہ آہستہ دنیا سے
الگ رہنا شروع ہو گئے. اپنے معاشرے میں تھے، تجارت بھی آپ نے کی، اپنے معاشرے میں تھے، شادی آپ کی ہوئی. آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، شادی کی، بچے ہوئے. یعنی دنیا کا سارا سلسلہ جو لوگوں کے ساتھ ہے وہ سلسلہ چل رہا تھا. یکا یک ایک وقت ایک موڑ ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنیاوی امور، اپنا ماحول، اپنے دائیں بائیں جو لوگوں کی حالت تھی، شرک تھا، لوٹ کھسوٹ تھی، مار دھاڑ تھی، ان حالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت متنفر ہوتی گئی اور آپ گوشہ نشینی اختیار کرتے گئے. آہستہ آہستہ آپ نے اس مکہ شہر سے ہی باہر ڈیرا لگانا شروع کر دیا. اور اس وقت مکہ سے باہر جبل نور جو آج مکہ شریف کے اندر ہے، جہاں آپ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اور دیکھتے ہیں کہ غار حرا بیت اللہ شریف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جہاں آج کل اسلامک لائبریری ہے، وہ باب السلام سے باہر نکلیں تو سامنے جو بڑا سا ہاؤس ہے، کھلا صحن ہے، اس سے باہر نکل کے دائیں طرف ایک ہی اس وہاں ایک پرانا سا مکان نظر آتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آج کل مکتبہ ہے، لائبریری ہے. یہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ولادت ہے. یہ گھر ہے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے جہاں نبی کو پیدا کیا، اس گھر کو بھی، اس جگہ کو بھی عزت بخشی. آج اسلام کا سرمایہ، دینی کتابیں اس جگہ موجود ہیں. اور جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کیے، ابو جہل وغیرہ، جہاں ان کے گھر تھے، آج وہاں حرم شریف کی لٹرینیں بنی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت نے بندوں کو دیکھ کر اسی حساب سے ان کے گھروں کا بھی انجام کیا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ستو، وہی جن کا ذکر شروع میں آیا ہے، ستو ساتھ لیتے، کچھ کھجوریں لیتے، کچھ پانی لیتے اور مکہ سے ہی نکل جاتے، باہر جا کر جبل نور کے اوپر چوٹی پر. ہم اگر وہاں جاتے ہیں تو جانے کے لیے ہمت چاہیے. آپ دو جگہ، دو پہاڑوں میں جو دو غار ہیں، دو میں رہے ہیں، ایک میں چھپے ہیں، ایک میں رہے ہیں. وہ بھی بظاہر دنیا داروں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھنا، چھپنا ہی تھا. پہلا غار یہ تھا، غار حرا، جو کہ جبل نور میں ہے. ان دونوں غار حرا اور غار ثور کو دیکھیں، یہ پہاڑوں کی اتنی اونچائی پر ہے کہ یکایک ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لیتے اور اس جبل نور کے اوپر غار حرا میں جا کر آپ بیٹھ جاتے. کئی دن مسلسل وہاں رہتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بخاری مسلم اور مسند امام احمد کی اس حدیث میں جو لفظ ہے وہ ہے یتحنث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہتے اور اس کا ترجمہ، لفظ یتحنث کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے یتعبد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کیا کرتے تھے. اب جب کہ اسلام ابھی آیا نہیں، وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، آپ کو ابھی نبوت دی نہیں گئی، تو اس وقت عبادت کیا ہوگی؟ عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات تو بعد میں فرض کیے گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ سے کھانے پینے کا کوئی سامان لیتے تو جا کے غار حرا میں ڈیرا لگا لیتے. وہاں کوئی مخصوص ایسی عبادت نہیں تھی جس کو آپ سر انجام دیتے ہوں گے. ان کا اپنا یہ ایک بیان ہے کہ آپ وہاں جا کر اللہ کی یاد میں، کیونکہ اللہ کو آپ کا ماننا یہ ثابت ہوتا ہے، اسی یہیں موجود ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. ان الفاظ میں ہی یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کو، اللہ کو پہلے بھی جانتے تھے. یہ نہیں کہ نبوت کے ساتھ ہی آپ نے رب کو پہچانا، بلکہ رب کو آپ پہلے پہچانتے تھے. تو وہاں اللہ کی مخلوقات ہیں، اس کائنات کی مختلف اشیاء ہیں، ان کے بارے میں غور فکر بیٹھ کر وہاں کچھ دن آپ گزارتے، اور جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو واپس اپنے گھر میں آ جاتے. یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا.
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آ رہے تھے، جا رہے تھے کہ آپ پر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. آپ رات کو خواب دیکھتے، وہ خواب اتنے سچے ہوتے کہ جو رات کو دیکھا ہوتا دن کو وہ سارا سامنے ظاہر ہو جاتا. یعنی آپ سچے خواب دیکھتے، جو رات کو خواب میں دیکھا دن کو وہ ہو گیا. نبوت سے پہلے ایک مرحلہ یہ بھی تھا. اور پھر آپ کا دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ بیٹھ جانا، غار حرا میں ڈیرا لگا لینا، گویا کہ ایک خاص حالت ہو گئی. دنیا سے، شرک آلود فضاؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی اچاٹ ہو گیا، اور آپ نے الگ تھلگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اللہ کی فکر جو ہے وہ شروع کر دی. اسی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی موجود ہیں کہ اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام، اللہ کا پیغام وحی، اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اور حضرت جبرائیل امین جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اب دو سرداروں کا آپس میں ملنا ہو رہا ہے. اس کائنات میں انسانوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا اقرا. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث. جبرائیل امین کہتے ہیں اقرا، پڑھیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسہ میں نہیں گئے، کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہیں کیے، کسی کی شاگردی میں نہیں رہے، تو آپ کیا پڑھیں؟ آپ نے بڑی صاف گوئی سے فوراً جواب دیا، ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں قرآن کریم میں پڑھا ہوا نہیں. ما انا بقاری کا معنی میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد میں حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے پکڑا، سینے سے ایسے لگا کر زور سے بھینچا، یعنی دبا کے، جیسے ہمارے گلے ملتے ہیں تو ذرا زور سے ملنے والے دوسرے کی چاہے پسلیاں توڑ دیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین نے اتنا زور سے بھینچا کہ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا. وہ جبرائیل امین ہے، وہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی طاقت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ گوشت پوست کے انسان، اتنے زور سے دبایا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے سانس لینا دوبر ہو گیا، مشکل ہو گیا. اور پھر انہوں نے چھوڑا اور دوبارہ کہا اقرا، پڑھیے. میں نے پھر وہی لفظ دہرائے، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. دو بار ایسے ہی ہوا. اب دو بار پکڑ کر تیسری مرتبہ پکڑا تو صرف اقرا نہیں کہا، بلکہ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، پہلی آیت سے لے کر سورۃ العلق کی پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 5 تک مسلسل حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آیات پڑھ دی. اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں پہلی وحی کے طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. یہ وحی کا آغاز ہوا، یہاں سے نبوت کا آغاز ہوا، یہاں سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا. یہ وہ پہلی 5 آیات ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ عطا کی گئی تھی. اس کے بعد سلسلہ وحی کا پھر منقطع ہو گیا. 5 آیات پہنچی اور سلسلہ منقطع ہو گیا. جبرائیل السلام کی آمد، وحی لے کر آنا رک گیا. بعض احادیث میں اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ اس وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرصے تک جب وحی نہیں آئی، اور اس وحی کی آمد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت پاتے. آپ چاہتے کہ میں کسی بلند و بالا پہاڑ پہ کھڑے ہو کر گر جاؤں.
حضرت جبرائیل امین کہتے انکا رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سچی بات ہے، گھبرائے نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تک پہلی وحی کے نازل ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں کہ میں نبی ہوں۔ ہمارے بھائی لوگ یہ منوانے پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ پیدائشی طور پر اللہ کے علم میں پیدائشی طور پر نبی تھے، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل امین سے یہ 5 آیتیں وحی کی لے کر اپنے گھر کی طرف آئے، پہلے آپ بیٹھے رہتے تھے، جب تک کھانا پینا ختم نہیں ہوتا وہیں رہتے تھے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا، حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی اور یہ وحی کی آیات ملی، تو حضرت جبرائیل امین سے وحی سے اس پورے واقعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، بہت ڈر گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے کہ آپ کو بخار آ گیا۔ آپ وہاں سے اترے، سیدھے گھر آئے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور آ کے کہتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہی اپنی بیوی سے، اب راز و نیاز تو وہی تھا، اپنی بیوی سے آ کر کہتے ہیں، یا خدیجہ ما لیا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہاں جو الفاظ حدیث میں لکھے ہوئے ہیں وہاں لگتا ہے کہ جیسے ہوگا، یا خدیجہ تو مالی، اے خدیجہ میرے مال کا وہ نہیں ہے، مالی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مال کی کبھی خواہش رہی، نہ مال کو آپ نے سمیٹا لپیٹا اور اسے اپنے گھر میں جمع کیا۔ الفاظ ہیں، یا خدیجہ تو مالیا، اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا زملونی زملونی، یہ 2 کلمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے گھر جاتے ہی نکلے اور یہ کہا، یا خدیجہ ما لیا، اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے۔ یعنی وہ حالات دیکھ کر حضرت جبرائیل امین کی جسامت، ان کا اتنا بڑا وجود، کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے۔ زملونی زملونی، بخار چڑھا ہوا ہے، بخار سے آپ تپ رہے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے چادر دو، مجھے کمبل اڑا دو، زملونی مجھے کمبل دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام مزمل بھی ہے نا، مزمل کمبل اوڑھنے والے، مزمل کا معنی سورت بھی ہے، سورت المزمل، کمبل اوڑھنے والے، جسے ہمارے لوگوں نے کملی کر لیا ہے۔ کملی والے کہتے ہیں نا، کالی کملی والے، آپ نے کمبل اوڑھا، ہمارے لوگوں نے کملی کر لی۔ کبھی بڑھانے پہ جاتے ہیں تو بڑھائے چلے جاتے ہیں، اور کہیں آتے ہیں تو لفظوں کو چھوٹا چھوٹا کرتے کرتے آپ کے کمبل کو کملی کر دیا، با بھی نکال دیا اور لفظ بھی چھوٹا تھا، کالی کملی والے۔ یہ وہی کمبل ہے جس کے اوڑھنے کا آپ نے یا اڑانے کا حضرت خدیجہ کو حکم دیا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد کمبل اوڑھ کر آپ پڑے رہے، ذرا تھوڑا حالت ٹھیک ہوئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی آمد اور یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے ڈر لگ گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے ابھی کوئی 2-4-6 دن نہیں ہوئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 15 سال۔ اس وقت جب وحی نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے 15 سال ہو گئے، کیونکہ ان کی عمر 40 سال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال۔ جب نکاح ہوا، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 55 سال۔ 15 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاتون شب و روز گزار رہی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ 15 سال میں آدمی کے سارے بھید کھل جاتے ہیں، کوئی کیسا ہے۔ اگر کبھی
صحیح معنوں میں کسی انسان کے بارے میں گواہی اور شہادت چاہیے تو اس کی بیوی کو حلفیہ پوچھیں کہ یہ کیسا ہے۔ سب سے مضبوط ترین گواہی جو ہے وہ بیوی کی ہوگی، کیونکہ باہر تو معلوم ہے، باہر گئے بڑے شان بان کے ساتھ بڑی پارسائی دکھا دیں گے، باہر نکلیں گے اپنے آپ کو بڑا نیک اور بڑا لائق اور یہ دکھا دیں گے، گھر میں ہوتے ہوئے 24 گھنٹے بیوی سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ باہر لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑا نمازی، اور بیوی کو پتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے اور کہاں پڑھتا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہنس ہنس کے باتیں کرنے والا ہنس مکھ انسان ہے۔ بیوی کو معلوم ہے کہ گھر آتا ہے تو بچوں کے اور بیوی کے لیے کس طرح وہ شیر بن کر دھاڑتا رہتا ہے۔ اگر سب سے مضبوط، سب سے قریبی اور سب سے صحیح ترین گواہی ہو سکتی ہے تو وہ بیوی کی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سنائی کہ میرے ساتھ آج ایسا ہوا، جبرائیل امین آئے، یہ مجھے آیات دی گئی، مجھے تو ڈر لگ گیا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ انتہائی ذہین فتین 15 سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں موجود تھیں، آپ کے حرم میں موجود تھیں، انہوں نے 15 سال میں آپ کو خوب آزما کر دیکھ لیا، بلکہ ان 15 سال میں ہی نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے آزما لیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے تو نکاح کا پیغام ہی آزمانے کے بعد دیا تھا۔ پہلے شام کے سفر پر بھیجا، اپنا غلام میسرہ ساتھ بھیجا، غلام نے آ کر باتیں بتائیں، اور پھر حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا۔ یہ وہ خدیجہ ہیں مکہ کی بہت بڑی تاجر، جن کو عہد جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی اور اسلام کے آنے سے پہلے بھی مکہ کے اندر ایک عزت اور ایک وقار حاصل تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں وہ عورت رکھی ہوئی تھی کہ مکہ میں پہلے ہی عزت و وقار، مکہ کے تاجر، مکہ کے سردار، کبھی ادھر سے پیغام آ رہا ہے خدیجہ ہمارے ساتھ نکاح کر لو، کبھی ادھر سے۔ حضرت خدیجہ نے کسی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام بھیجا۔ بعض لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا اندرونی زہر اگلا ہے، ان میں سے ہی ہمارے ہندوستان کا وہ رنگیلا رسول نامی کتاب لکھنے والا بدبخت، جسے علم الدین غازی نے مارا تھا، غازی علم الدین شہید نے، اس سکھ نے جب رنگیلا رسول لکھی تو اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے کچھ تعریفیں کرنے پر مجبور ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، خاص طور پر جسے دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس کا ذکر اس سکھ نے اپنی کتاب میں بھی کیا۔ تو گویا شادی کے بعد نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکاح سے پہلے بھی اطمینان کر چکی تھی کہ یہ بہترین انسان ہے، بہترین نوجوان ہے۔ اور جب 15 سال ساتھ رہ لیے، 15 سال رہنے کے بعد تو پھر ساری باتیں کلیئر ہو گئیں کہ یہ اخلاق کیسا ہے، زبان کے کیسے ہیں، کردار کے کیسے ہیں، دن کو کیسے ہیں، رات کو کیسے ہیں۔ تو شب و روز اکٹھے رہنے والے دو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ واقعہ بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ جو کتب حدیث میں ملتے ہیں وہ بڑے ہی عجیب۔ ایک عورت، نبوت ابھی آئی نہیں، نبوت آپ کے گھر میں ابھی پہنچی نہیں کہ اس تعلیمات کی روشنی میں کہا جائے کہ انہوں نے ایسا کہا۔ اللہ رب العزت نے اتنا دماغ، اتنا ذہن، اتنا فہم دیا ہوا تھا۔ کہتی ہیں کلا کلا، آپ نے فرمایا کہ مجھے جان کا ڈر ہو گیا، کہتی ہیں ہرگز نہیں، کلا ابشر فواللہ، اپنے سرتاج کو کہہ رہی ہیں کہ بالکل نہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں، آپ بالکل ہلاک نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں، خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے۔
فواللہ مجھے اللہ کی قسم ہے. یعنی اسلام تو ابھی آج شروع ہو رہا ہے، لیکن واللہ اللہ کی قسم یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں. اللہ کی قسم لن یخزیک اللہ ابدا، فرمایا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے وہ صفات حضرت خدیجہ خود بیان کرتی ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ذلیل نہیں کرے گا، کبھی آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. لوگ تعلقات کو توڑتے ہیں، آپ جوڑتے ہیں. لوگ آپ سے جان چھڑاتے ہیں کہ کچھ دینا نہ پڑے، کچھ یہ نہ پڑے، وہ ناک منہ چڑھاتے ہیں، آپ خوش اخلاقی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. وہ تعلقات توڑنے کے چکر میں ہیں اور آپ تعلقات جوڑنے میں رہتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ میں اللہ نے یہ بھی ایک صفت رکھی ہوئی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، نادار ہے، فقیر ہے، مالی طور پر کلاش ہے، آپ اس کو دیتے ہیں. غریب آدمی کو دیکھ کر لوگ سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ تو ہمارے دیکھی والی بات ہے. آدمی غریب ہو تو سلام کرنے کوشش کر کے ادھر ادھر سے نکل جائیں گے کہ کہیں پتہ نہیں کوئی سوال نہ کر دے، کو پوچھ نہ بیٹھے. سلام کا جواب بھی دیں گے تو بڑے عجیب انداز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ناداروں، فقیروں، محتاجوں کو دیتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ اس کو کپڑا پہناتے ہیں. وَتُقْرِي الضَّيْفَ، مہمان آ جائے تو آپ مہمان کی میزبانی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اگر کوئی پریشان حال ہے تو آپ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موٹے موٹے اوصاف گن کر فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوئیے. یہ کلمات کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلا کر، ظاہر ہے کہ گھر کے اندر تو یہ میاں بیوی ہیں، یہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی، دلاسا، دل جوئی، اس مرحلہ سے فارغ ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بس اسی پر کفایت نہیں کی، بلکہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں. ورقہ بن نوفل بن اسد چچا زاد بھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا نبوت کے زمانے میں جب آپ کو بے شک آپ کی نبوت آئی، دور آیا، اس سے تھوڑا پہلے یہ مکہ والوں میں سے ہوتے ہوئے، مشرکین میں سے ہوتے ہوئے ان کا انداز چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے. مکہ والوں کو دیکھا کہ یہ تو نرا شرک کرتے ہیں، تو حق کی تلاش میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے عیسائیت کے مذہب کو قبول کر لیا تھا. اور سب سے آخر میں نبی بھی کون سے گزرے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فوت تو نہیں ہوئے لیکن سب سے آخر میں وہی گزرے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ نصرانیت یا عیسائیت جو ہے یہ ایک تعلیم ہے، مذہب ہے. انہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی اور وہ انجیل کو عربی میں لکھا کرتے تھے، یعنی انجیل کے عالم ہو گئے اور اللہ کی حق کی تلاش میں وہ لگے رہتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور جا کے کہا کہ چچا زاد بھائی دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے. ورقہ بن نوفل ظاہرہ کے کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی، تحریفات کے باوجود اس وقت تک آج کی نسبت بہت بہتر حالت میں موجود تھی، اور وہ لکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انجیل کے بیانات تھے یا تورات کے بیانات تھے ان سے وہ اچھی طرح واقف تھے. جب سارا واقعہ سنا کہ آج مجھ پہ یہ نازل ہوا ہے، میں جبل نور میں جبل نور پر غار حرا میں بیٹھا تھا، اس طرح فرشتہ آیا اور اس نے آ کر مجھے
یہ کہا پورا واقعہ بیان کیا تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، اے میرے بھتیجے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر وحی لایا کرتا تھا۔ ناموس جو ہے یہ فرشتے کو کہا گیا۔ ورقہ بن نوفل نے چونکہ وہ کتاب کا علم رکھنے والے تھے، دین جو سابقہ گزرا تھا اس کی معلومات ان کے پاس تھی، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی خطرے والی بات نہیں بلکہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا اور اللہ کی ہدایت لایا کرتا تھا، وہی اب یہاں آیا۔ اب ان کے علم کا، کتاب کا علم ان کے پاس ہونے کا اندازہ اس سے کریں کہ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یا لیتنی جزعن، اے کاش کہ میں اس وقت جوان ہوں، یا لیتنی جزعن میں اس وقت جوان ہوں، کاش کہ مجھ میں اس وقت قوت ہو، اذ یخرجک قومک من، میں کاش کہ اس وقت جوان ہوں اور مجھ میں طاقت ہو جب تمہیں تمہاری قوم تمہارے شہر سے نکال دے گی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ایک مرتبہ پھر ہمارے بھائی لوگ علم غیب کی باتیں کہاں سے کہاں تک لیے چلے جاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل بیٹھے سامنے بات بتا رہے ہیں اور آپ تعجب سے کہتے ہیں اوا مخرجیہم، یہ الفاظ کتب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ آوا مخرجیہم، کیا یہ مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں؟ کہاں گیا بھائی علم غیب؟ ایک عیسائی عالم ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی، انہیں اپنی کتابوں کے حوالے سے معلوم ہے کہ انہیں مکہ والے مکہ سے نکال دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں۔ آپ تعجب سے کریں آوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے شہر مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام لے کر جو بھی آیا اس کے شہر والوں نے اسے اس کے شہر سے نکال دیا، چونکہ پرانے حقائق، تاریخی حقائق، انبیاء کے واقعات ان کے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اسے اس کے شہر والوں نے شہر سے نکالا ہے، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت طاقتور ہوتا۔ یہ جس وقت یہ پہنچا ہوا ہے وقت، اس وقت تک یہ نابینا ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ کاش میرے جسم میں طاقت ہوتی اور جب آپ کو آپ کے شہر والے شہر سے نکالتے انصرک نصرا مؤزرا، میں آپ کی اس وقت جی جان سے مدد کرتا۔ ابھی باقی دنیا نے اسلام کب لانا ہے، ورقہ بن نوفل نے گویا کہ اعلان کر دیا کہ آپ نبی ہیں، آپ کو آپ کے شہر والے نکالیں گے، میں آپ کی مدد کروں گا اگر میں اس وقت ہوا۔ لیکن اس واقعہ کے تھوڑا عرصہ بعد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا کہ وہ بڑا خوش نما لباس، خوبصورت سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے، اور آپ کے اس خواب کا اس نتیجہ کے ساتھ جوڑا جانا کہ ورقہ بن نوفل ایمان لے آئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیا تھا اور انہیں نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، ان چیزوں کا بھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اللہ نے صرف ان کے ایمان لانے اور ان باتیں کرنے کے نتیجہ میں اللہ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا، کیونکہ نمازوں کا تو ابھی موقع آیا نہیں، نمازیں فرض نہیں ہوئی، روزے فرض نہیں ہوئے، حج ابھی فرض نہیں ہوا، جتنا کچھ ہوا تھا انہوں نے اسی وقت قبول کر لیا۔ کہا کہ کاش میں اس وقت طاقت میں ہوں اور موجود ہوں، جب آپ کے لوگ آپ کو شہر سے نکالیں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ ان کا یہ اعلان کر دینا ہی ان کے لیے گویا کہ دخول جنت کے سرٹیفکیٹ کا باعث بن گیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑی اچھی حالت میں دکھائے گئے تھے۔ غرض یہ کہ یہ پہلی 5 آیات نازل ہوئیں اور ورقہ بن نوفل کی طرف سے یہ واضح طور پر بات بتا دی گئی کہ آپ نبی بنا دیے گئے ہیں،
جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل امین وحی لے کر آیا کرتے تھے، یہ وحی یا فرشتہ ملک وحی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمت دلا دی، معاملہ جو ہے وہ وقتی طور پر تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا اور ساتھ ہی وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جا کر جو آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ المدثر کی ہی پہلی آیات تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، شروع کی پہلی کی آیات جو ہیں سورہ مدثر کی، جن میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے میرے نبی اٹھیے، قم فانذر وثیابک فطہر، اٹھیے، اپنے کپڑے، اپنا ظاہر و باطن ہر چیز کو صاف رکھیے، ان بتوں سے دور رہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران یہ سلسلہ جو وحی تھا اس سے بالکل منقطع رہے اور دوبارہ وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ ان پہلی ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم باتیں شروع میں ہی، سٹارٹ میں ہی انسان کو اس کی اصلیت یاد دلا دی۔ یہ جو پہلی 5 آیات ہیں ان میں شروع میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، ترجمہ ان آیات کا دیکھ لیں، اقرأ پڑھیے، یہ ظاہر ہے کہ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہ رب جس نے پیدا کیا۔ یہاں کس چیز کو پیدا کیا یہ اللہ رب العزت نے ذکر نے کیا کہ اس رب نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسی میں انسان بھی ہے، انسان کی تخلیق کا بطور خاص اللہ نے ذکر فرما دیا۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا لوتھڑے، خون کی پھٹکی سے، خون کے لوتھڑے سے۔ اس انسان کی اصل کیا ہے، اس انسان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس بات کو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر مختلف اندازوں سے کہیں فرمایا کہ اس کو من ماء مہین، پانی کے قطرے سے، جو کہ کوئی مہین کا لفظ جو ہے عربی میں ہوتا ہے ذلیل سے قطرے سے، یعنی پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر، جن میں سے میں 2 مقامات جو ہیں وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ انسان کی تخلیق، آج سائنسدانوں نے، پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سائنسدانوں نے آج آ کر 1981 میں دمام میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، سن 1981 میں، جس میں انسان سے متعلقہ جو علوم ہیں، ان علوم سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ماہر دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے، تو ان میں ایک پروفیسر مور تھا، پروفیسر یورپی علاقوں سے جو شرکت کے لیے آیا، مور، اس نے یہاں دمام کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ میں انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، انسان کیسے ماں کے پیٹ میں کیسے پہنچتا ہے، کس حال میں پہنچتا ہے، پھر کیسے نشو و نما پاتا ہے، اور جنم تک جو مختلف مرحلے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ان مراحل کو قرآن کریم سے دیکھتا ہوں۔ کافر ہے، غیر مسلم ہے، کہتا ہے کہ میں قرآن کریم میں جو معلومات ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ معلومات جمع کرتا ہوں کہ انسان کی دنیا میں آمد کے مراحل کون کون سے، اور یہ سائنسدانوں نے انسان کا جو سب سے پہلا بنیادی پانی کی بوند کا قطرہ اور اس کے اندر بھی وہ جرثومہ جس سے انسان شکل اختیار کرتا ہے آہستہ آہستہ، اس جرثومے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 1050 سال بعد، آپ کے اعلان نبوت کے یا آپ کے اس دنیا میں آنے کے 1000 سال سے زیادہ عرصہ بعد سائنسدانوں نے وہ جرثومہ دیکھا جس جرثومے کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا۔ 1000 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تخلیق کے وہ مراحل ذکر فرمائے، قرآن کریم نے ذکر فرمائے،
1000 سال تک سائنسدانوں کو وہ چیز دیکھنے میں نہیں آئی، اور جب 1050 سال گزر گئے تو اس کے بعد انہوں نے بڑے جب پاورفل قسم کے خوردبینیں نکل آئیں، دوربینیں نکل آئیں جو باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتی ہیں، تب جا کے انہوں نے دیکھا کہ انسان کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوتا، جبکہ اللہ رب العزت نے اسی وقت قرآن کی آیات میں یہ باتیں بتا رکھی تھیں، اور گویا کہ 1050 سال پہلے جو باتیں قرآن کریم کے اندر تھیں، ہزار سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد آ کے سائنسدانوں کے علم میں آئیں۔ آج ہم جیسے ہی کوئی بات دیکھتے ہیں یہ ایسے ہوا، ہم فوراً انگریزوں کے گیت گانے لگتے ہیں، جی کیا بات ہے ان کی۔ انگریزوں کو تو ہوش ہی عرصے کے بعد آیا ہے۔ بے شمار باتیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد قرآن کریم کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں دوسروں کے گن گانے کی کچھ زیادہ ہی عادت ہے۔ وہی ہم یہاں بھی کرتے ہیں کہ سائنس میں نے یہ کر دیا، سائنسدانوں نے یہ کر دیا، ڈاکٹروں نے یہ کر دیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جن مختلف مراحل سے گزار کر پیدا فرمایا ہے اس کا ذکر 2 جگہ پر موجود، بہت ساری جگہ پہ، 2 کا صرف چھوٹا چھوٹا اشارہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک جگہ ہے سورۃ الدہر، ایک تو وہ ہمارے سامنے ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ایک ہے سورۃ الدہر جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے، سورۃ الانسان اور سورۃ الدہر۔ اس کی آپ آیت نمبر 2 دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے شاہ مایا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اور وہ نطفہ بھی کون سا ہے؟ ملا جلا، امشاج ملا جلا نطفہ۔ اکیلے مرد سے مرد پیدا نہیں ہوتا، انسان پیدا نہیں ہوتا، اکیلی عورت سے انسان پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مرد اور عورت دونوں کے امتزاج سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا یہاں اظہار فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ آج کل ایک بات واضح کر دوں، اگر کسی کے یہاں ایک بچی پیدا ہو، دوسری بچی پیدا ہو جائے، تیسری بچی کے پیدا ہونے تک شوہر کیا اور اس کے گھر والے کیا اس عورت کے بارے میں اپنے نظریات بدل دیتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عورت تو صرف بچیاں ہی پیدا کرتی ہے۔ یہ ایسا ہو رہا ہے، بلکہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ کئی لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی کہ تمہارے یہاں دوسری یا تیسری یا چوتھی بچی کیوں پیدا ہوئی، طلاق دے دی کہ تم تو صرف بچیاں ہی پیدا کرتی ہو۔ بچی یا بچے کو جنم دینا عورت اکیلی کا کام نہیں ہے، بلکہ بچی اور بچے کو جنم دینا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا۔ پہلی بات یہ کہ مرد اور عورت دونوں بچے کی ولادت میں شریک ہیں، اور اس سے بڑھ کر آج کل چونکہ سائنس کی جو ترقی ہے اس نے بہت ساری چیزیں اسلام کی تائید میں بھی واضح کر دی ہیں، اعتراف کیے ہیں۔ اس بات کا اعتراف اب ڈاکٹروں نے میڈیکلی کر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ بچی اور بچہ دونوں کا اصل تعلق جو ہے وہ مرد سے ہوتا ہے، عورت سے نہیں ہوتا۔ عورت میں اللہ رب العزت نے جو مادہ رکھا ہے اس میں دونوں طرح کے بچے کے لیے صلاحیت موجود ہے، اس مادے میں مرد کی طرف سے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کیونکہ ہمارے علاقوں میں آج تک طلاقیں بھی ہو رہی ہیں اور مارنے والے بھی موجود بیٹھے ہیں۔ بعض واقعات تو بڑے لطیفہ کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، اخبارات میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں۔ ایک گھر میں بچی پیدا ہوئی اور گھر میں ایک نادان 9 عمر بچہ لڑکا تھا، اس نے درانتی نکالی، درانتی جانتے ہوں گے نا، جس سے یہ گندم اور کچھ نہ کچھ کاٹا جاتا ہے، وہ درانتی لی اور کہا کہ میں اس دائی کو قتل کر دوں گا۔ درانتی نکال کر کہتا ہے کہ میں اس دائی کو، یعنی جو ڈاکٹر ہے یا نرس ہے یا جو بھی ہے، دیہات میں تو وہی ڈاکٹر ہوتی ہے نا، وہ درانتی لیے پھر رہا ہے کہ میں اس دائی کو قتل کر دوں گا، میری ماں کے یہاں بچی کیوں پیدا ہو۔
وہ ذرا گھر گھر میں جانے والی عورتیں خرانٹ عورتیں ہوتی ہیں، اس نے کہا جا کے اپنے ابا کے پیٹ میں درانتی مارو، یہ بچیاں بچے پیدا کرنا میرا کام نہیں، یہ تمہارے باپ کی ذمہ داری ہے۔ بات سیدھی سی ہے۔ آج میڈیکل نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عورت میں جو مادہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے اسی سے بچی اور اسی سے بچہ، دونوں پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہوتی ہے، ہر موقع پر، ہر حمل کے موقع پر۔ اب مرد کی طرف سے کیا جاتا ہے؟ بچی کا مادہ جاتا ہے، بچی پیدا ہوگی، بچے کا مادہ جاتا ہے، بچہ پیدا ہوگا۔ اس کا لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا، اس کا سارے کا سارا انحصار مرد پر ہوتا ہے۔ اور تو بیچاری کا کیا قصور ہوا؟ اور یہ درانتی لے کے بھاگیں عورت کے پیچھے یا دائی کے پیچھے یا کسی اور کے پیچھے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے مادے سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس میں دونوں شریک ہیں، اور لڑکا ہوگا یا لڑکی اس کا تعلق عورت سے نہیں ہوتا بلکہ مرد سے ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی اپنی تخلیق ہے، اپنا انداز ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ میں نے دونوں کے مشترکہ، دونوں کے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا۔ اور انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ سورۃ المومنون ہے، قرآن کریم میں 23 نمبر پر، یعنی قرآن کریم کی سورت نمبر 23 المومنون، اس سورت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 12، 13 اور 14، ان 3 آیات میں انسان کی تخلیق کے، انسان کی ولادت کے مراحل بیان کیے۔ اب ان مراحل کی تفصیل سامنے رکھی جائے، اور یہاں اللہ رب العزت نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے خلق الانسان من علق، اس تفصیل کو سامنے رکھا جائے یا ان کو ذکر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ درکار ہے، اور اگر اس بات کو ہم شروع کریں تو پھر یہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ اس بات کو ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ نشست میں لیتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے یہ جو مراحل بتائے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ انہی مقامات سورۃ المومنون اور یہ سورۃ العلق جو ہمارے زیر ترجمہ ہے، انہی دونوں مقامات کے حوالے سے انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی آ جائے گی، اور ساتھ ہی علم کا مقام کیا ہے اور علم کے لیے قلم کا مقام کیا ہے، یہ باتیں بھی انشاءاللہ اپنے اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام کو